السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد تحسین مصطفیٰ سرگودا سے سوال ہے کہ کیا مفتی صاحب مرنے کے بعد مردہ لوگوں کی آواز کو سنتا ہے؟ جی بالکل سنتا ہے۔ بڑی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ لوگوں کی آواز کو سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب قبرستان کی طرف جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کہا کرو، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو جواب میں وہ بھی تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر والوں کو سلام کہا کرو، مطلب یہ ہوا کہ قبر والے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور سلام کو سنتے بھی ہیں۔ اور یہ بھی بڑی ایک معتبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کے گھر والے روتے ہیں، تو گھر والے جو ہے رونے کی آواز وہ مردہ سنتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آج میرے گھر میں کیوں رویا جا رہا ہے، آج میرے گھر میں کیوں پریشانی کا عالم ہے، یہاں تک کہ پھر اسے تختے پر لٹا دیا جاتا ہے، اس لکڑی کے پھٹے کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے۔ جب اس کے سر کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں ہی دنیا سے چلا گیا، میرے گھر والے آج مجھے اس لیے رو رہے تھے۔ میں ایک دیوبندی عالم دین کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا جی کہ مردے سننے کا یہ جو بات کرتے ہیں بریلوی حضرات، یہ شرک کرتے ہیں۔ شرک پتہ نہیں ان لوگوں کے لیے کیا مفہوم رکھتا ہے، کس کو شرک کہتے ہیں۔ اگر اہل حدیث لوگ ہیں وہ بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، یہ دیوبندی حضرات یہ بھی مشرک کہتے ہیں، لیکن شرک کی کوئی ایسی جامع تعریف ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مشرک ان کے نزدیک ثابت ہو جائیں۔ دیکھیں مردہ جو ہے وہ سنتا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے بے شمار حدیث سے یہ ثابت ہے، اور انشاءاللہ اس کا میں اپنے جمعہ خطبہ میں ایک مدلل قسم کا خطبہ بھی دوں گا کہ مردہ مرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو بھی پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا اور میری قبر پہ آج میرا کون رشتہ دار مجھے جو ہے وہ اصالِ ثواب کرنے کے لیے آیا، یہ بھی حدیث سے ہے۔ اور اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مردہ جو ہے وہ قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، کہ قدم کی آہٹ، یعنی جب بندہ قبر کے قریب جاتا ہے تو قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے تو قدموں کی آہٹ کو سن کر وہ یہ کہتا ہے کہ او جانے والے ایک دفعہ لوٹ اور مجھے صالح ثواب کر۔ تو لہذا اس طرح کی باتیں کرنا مردے کے بارے میں کہ وہ سنتا نہیں ہے، اگر سنے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ ان کے اپنا من گڑت اور ایک گھٹیا ذہن ہے کہ جو شرک کو اتنی معمولی سی باتوں میں انوال کر دیتے ہیں، حالانکہ شرک اس کا نام ہی نہیں ہے۔ لہذا شرک کی اصل تعریف تو یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو ملائے وہ شرک ہے۔ تو اہل سنت الحمدللہ نہ تو ذات کے ساتھ کسی کو ملاتے ہیں، نہ ہی صفات کے ساتھ کسی کو ملاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ جی شرک ہو گیا، وہ بہت ہی قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ بریلوی حضرات شرک کرتے ہیں، بریلوی حضرات مشرک ہو گئے۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو ہیں دور حاضر کے مشرک ہیں، ہمیں خطاب تیرا دور حاضر کے مشرک ہیں۔ تو مشرک ہمیں تو کہا جا رہا ہے، لیکن شرک کی ان کے پاس تعریف نہیں ہے۔ السلام علیکم۔